ربیع الاول میں ایک بار اللہ الصمد، آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف ایک بار پھر اچانک اللہ کا ولی آئے گا، 80 کروڑ دے کر فوراً چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی کی ذمہ داری نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ میں پوری ذمہ داری دیتا ہوں، 100% گارنٹی سے آپ کو یہ وظیفہ آج بتاؤں گا، اپنا آزمودہ وظیفہ، اور جس کو بتایا اس کی قسمت میں فوری طور پر دولت آئی۔ دولت کا آنکھوں دیکھا گواہ میں ہوں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کے پاس اس وظیفے کو، اس عمل کو بتانے کے بعد لوگوں کی جیب میں دولت آتے دیکھی ہے۔ جو بھی زندگی میں ہم وظائف پڑھے ہیں، یعنی میں نے جتنے بھی زندگی میں وظائف پڑھے ہیں، آج نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت میں اگر دولت کی بارش شروع نہ ہو جائے تو مجھے پھر کہنا، ایک دن میں انشاءاللہ آپ لوگ نتیجہ دیکھیں گے۔ جس طریقے سے یہ عمل بتا رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور دلوں میں وسوسے نہیں رکھتے۔ آپ لوگوں کے وظائف اس لیے اثر نہیں ہوتے کہ دلوں میں پہلے سے ہی وسوسے ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں وسوسہ نہیں ہوتا اس کو غیبی مدد فوری طور پر ہوتی ہے۔ جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا وہ عذاب۔ اگر ایسی مصیبت جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے تو آزمائش ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے تو وہ عذاب ہوتی ہے۔ یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ کو اللہ یاد کرے اور یہ یقین مضبوط ہو کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر وہ اللہ سے مایوس ہو جائے یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب ہے، اور آزمائش ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اور عذاب ایمان سے دوری کا باعث ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مصیبت کو آزمائش بناتے ہیں یا اپنے لیے عذاب، مگر یہ یاد رکھیں کہ مصیبت کی دعا نہ کریں، ہاں اگر آ جائے تو اسے آزمائش بنائیں، نہ کہ عذاب۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آپ چل کر قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ دوڑ کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ مسلمان اپنے رب کی عظمت اور قدر خوب پہچانتا ہے، اور اس بات کو بھی خوب پہچانتا ہے کہ وہی اس کا مالک ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق دیا، اس کے سوا اس کا کوئی پروردگار نہیں، اور یہ ہے کہ وہی اس کا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہ ہر کمال کے ساتھ متصف اور ہر کمی سے پاک ہے۔ پس اس کی محبت، اس کے وقار اور جلال سے اس کے دل لبریز ہو جاتا ہے، سو وہ اس رب العزت کے ساتھ تعلق کو بہترین بنانے کی صورت ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کچھ آداب یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اس کے وہ امر کی فرما برداری کرتی ہوں اور اس کی نواہی کو چھوڑتی ہوں، اور اس کی اطاعت پر کسی کی اطاعت کو مقدم نہیں کرتی، اور میں عبادت خالص اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے رب کے غیر کی رضا نہیں جانتا۔ میں تمام اعمال میں حساب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کی مجھ پر بے شمار نعمتیں ہونے کی وجہ سے میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، اس سے ثواب کی امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتی ہوں، اور اپنے رب سے میری محبت کی علامت اس کے ثواب کی لالچ اور عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتی ہوں۔ میں اس کے فیصلے پر راضی رہتی ہوں اور اس سے اچھا گمان کرتی ہوں۔ اگر مجھے خوشی ہو تو شکر ادا کرتی ہوں، اور اگر کوئی
دکھ پہنچے تو بھی شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے اور اس سے مغفرت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ میری دعا سننے والا ہے اور وہ قریب ہے، بے شک قبول فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے، وہ کتنا اچھا مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کر لینی ہے، لو لگا لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمیں دے گی، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمیں نوازے گی۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں گی تو ایمان اپنا مکمل اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہر پریشانی مشکل سے نکال دے گی۔ جب تک ہمارا ایمان اچھا نہیں ہوگا ہمیں کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ پہ بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ میں ایک روایت بیان فرما دیتی ہوں جس سے آپ کو اور اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں سواری پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ اور تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صفحے خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ 30-40 سیکنڈ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کو نصیب بدل جاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو ضرور یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، مشکل کام نہیں ہے، آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں، یا وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ جو اب خراب ہو رہا ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، زمین کی طرف کر لو، اپنی نگاہوں کو یا اپنے پاؤں یا گھٹنے کی طرف کر لو، کسی کی طرف آپ کو نظر نہیں گھمانی، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو نایاب اور خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ دولت کو کھینچنے والا عمل ہے۔ دولت کھینچتی ہوئی آپ کے پاس آ گرے گی، خود دیکھو گے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، بڑی توجہ سے سمجھ لیجیے گا، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ جہاں تک یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے وہاں تک لازمی دیکھیے گا، ورنہ آپ کو عمل سمجھ نہیں آنے والا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ جو آپ نے فجر کی نماز میں درود ابراہیم پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر سا، سب سے آسان سا درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں، یا آپ کو جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ آپ نے کیا کر لینا ہے، درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ فلق پڑھنی ہے۔ کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سورہ فلق یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر اچھی طرح پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، پھر سورہ فلق پڑھ لیجئے گا۔ کہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت ہے، آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ آپ کو سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔
لیے اب عمل کا آپ کو شروع ہونے والا ہے کہ کس طرح یہ عمل کرنا ہے، کس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لینا. آپ کہیں نوٹ فرما لیجئے گا، لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ترتیب یاد رہے. آپ لوگ اگر راتوں رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ فلق کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے آپ نے سن لینا ہے، دھیان سے سمجھ لیں. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا نماز فجر کے بعد جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جانا ہے. سلام پھیرنے کے بعد اپنی انگلیوں کو فوراً نیچے کر لیں. ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی سا بھی. پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے. اب آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں. سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ آپ نے کیا پڑھ لینا ہے، اللہ الصمد. 3 مرتبہ اللہ الصمد. جب آپ لوگ پڑھ لیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر جب 3 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں، اب سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیز یا عزیز یا عزیز. یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. جب آپ لوگ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، آخر میں جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے میں بتا رہی ہوں، یا غفارو. کیا پڑھ لینا ہے، یا غفارو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے. میں آپ کو پورا وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، آپ نوٹ بھی فرما لیجیے گا. سب سے پہلے ہم نے پڑھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھ لینا ہے اتحیات. پر جو اتحیات کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ نے اتحیات کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے. پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے. پھر سورہ فلق پڑھ لینی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ایک انگلی پر، دوسری انگلی پر یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو دوسری انگلی پر، پھر تیسری انگلی پر ہم نے کیا پڑھ لینا ہے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو. آپ نے اسی طرح یہ پڑھتے رہنا ہے اور یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے. 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا. اور جتنا زیادہ یہ وظیفہ پڑھیں گے اتنا زیادہ کرامت ہے. آپ کوشش کریے گا کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں